بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے فارسی قواعد انشاء کا درس نمبر 1، اور وہ ہے لفظ۔ لفظ کس سے کہتے ہیں؟ دیکھیے، لفظ کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے، جو ہم بولی بولتے ہیں، مثلاً ہم نے کہا زید، خالد، بکر، کتاب، قلم، روٹی، بوٹی، کتاب، وتاب وغیرہ۔ تو یہ جو بولیاں ہیں، یہ تمام بولیوں کو ہم لفظ کہتے ہیں لفظ۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جس کتاب کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، یا جس کتاب کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو رہے ہیں، یا جس قلم کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یا جس کتاب کو، یا گویا کہ ایسی یہ چابی ہے، اس چابی کو ہم اپنے ہاتھ سے پکڑ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ چابی کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ یہ لفظ ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ لفظ جو ہے وہ 4 الف با یا کا مجموعہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے۔ ایسے قلم کا قاف لام میم کی جو الفاظ کی ملی ہوئی آواز ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، نہ کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھیے کہ یہ لفظ جو ہوتا ہے، اس میں جو ہم الفاظ جو ہم اپنی آواز منہ سے نکالتے ہیں، تو اس میں جو آواز جو الفاظ پیدا ہو رہے ہیں، جو لفظ ہیں، کبھی تو اس میں کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا کچھ معنی سمجھ میں آتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب دیکھیے، جس کا معنی سمجھ میں آئے، یعنی جس الفاظ کو بولنے کے بعد جب سامع سن لے اور سننے کے بعد سمجھ جائے اس کے معنی کو، گویا کہ یوں سمجھے جب ہم اپنی بات، اپنے دل کی بات کسی سے کہتے ہیں، دل کی بات کسی سے کہتے ہیں، تو جو ہمارا سامع ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ لفظ بولتے جاتے ہیں، اور ہمارا سامع ان الفاظوں کو سنتا جاتا ہے، اور وہ ہماری دل کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو جو الفاظ ہمارے زبان سے نکلے ہیں اور اس کو سننے کے بعد سامع نے جو سمجھا ہے، اگر ایسا لفظ بولا جس سے سامع نے کچھ سمجھا ہے، تو اس لفظ کو ہم موضوع کہیں گے، اور جس کو سننے کے بعد کچھ نہیں سمجھا اس کو ہم مہمل کہیں گے۔ اور آسان کر کے یہ سمجھیں کہ جس لفظ کے مقابل میں جو لفظ کسی معنی کے مقابل رکھا جائے اسے موضوع کہیں گے، اور جو لفظ کسی معنی کے مقابل نہ رکھا جائے اسے مہمل کہیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ہم نے کہا کتاب، وتاب، روٹی، ووٹی، قلم، علم، تو اس میں کتاب، روٹی اور قلم، یہ لفظ کسی معنی، یہ جو الفاظ ہیں ایک معنی کے مقابل میں رکھے گئے ہیں، اس لیے کیا ہے؟ یہ معنی دار کہلائیں گے۔ اور وتاب، ووٹی اور علم، یہ لفظ کسی معنی کے مقابل میں نہیں رکھے گئے، اس لیے مہمل کہلائیں گے۔ اب آپ دیکھیں تو اس طرح لفظ کی 2 قسمیں ہوئی، موضوع اور مہمل۔ موضوع وہ لفظ کہلاتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، اور مہمل وہ لفظ کہلاتا ہے کوئی معنی نہ ہو۔ اب آپ اس میں دیکھ لیں، کتاب میں مصنف بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، بات کرنے میں جو آواز منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے بو، یہ، قلم، دعوات۔ اب یہ بھی جان لینا چاہیے کہ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بو جس کا کچھ معنی ہو، ایک بو جس کا کچھ معنی نہ ہو، جیسے کتاب، وتاب، روٹی، ووٹی، قلم، ولم۔ ان مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم معنی دار لفظ ہیں، وتاب، روٹی اور ولم معنی دار نہیں ہیں۔ اس طرح دونوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، جس کا کوئی معنی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں، اس معنی نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب دیکھیں، اوپر کی مثالوں میں کتاب، روٹی اور قلم موضوع ہے، کیوں؟ کیونکہ کسی معنی کے مقابلے میں رکھے گئے ہیں،
اور وتا ووٹی اور ولم محمل ہیں کیونکہ کسی معنی کے مقابل میں نہیں رکھے گئے ہیں. کیونکہ کتاب جب ہم بولیں گے تو کتاب بولتے ہی ہمارے ذہن کے اندر کتاب کی شکل و صورت آ جائے گی، اور وطاب بولیں گے تو یہ شکل و صورت ذہن میں نہیں آئے گی. تو نہیں آنا، اسی لیے اس کو محمل اور بیکار کہا گیا ہے. آسانی کے لیے دونوں کی الگ تعریفیں بھی لکھ دی جاتی ہیں. موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے فارسی میں خامہ رفتن. اور محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے فارسی میں گرگر مم مسوگی وغیرہ.